الحمدللہ 26واں پارہ پاؤ ہو گیا. ہماری بات چل رہی تھی کل سورۃ النمل. کسے کہتے ہیں؟ نمل، چونٹی کو. اس واقعے کا، اس سورت کا نام اللہ رب العزت نے چونٹی کے نام سے نام رکھ دیا. سارا قصہ بیان کر دیا، لیکن جو اصل جو واقعہ تھا وہی رہ گیا تھا. اللہ رب العزت نے اس کا نام نمل کیوں رکھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، تو راستے میں چونٹیاں ایک راستے سے دوسرے راستے کی طرف چل کر کراس ہو رہی تھی. تو ان چونٹیوں میں سے ایک چونٹی نے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر کو دیکھا دور سے کہ وہ آ رہے ہیں. تو اس کو فکر لاحق ہو گئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور اس کا لشکر آئے اور میری قوم کو تباہ کر کے چلے جائے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کا احساس بھی نہ ہو. یہ فکر میں وہ چونٹی اپنی قوم کی طرف آئی. قرآن نے چونٹی کے الفاظ نقل فرمائے، یا ایتھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. اے چونٹیوں کی جماعت، اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ. سلیمان علیہ السلام اور اس کا لشکر آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں اور پوری قوم کو تباہ کر کے چلے جائے اور ان کو اس کا احساس بھی نہ ہو. حضرت سلیمان علیہ السلام نے، اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو چونٹی کا یہ جملہ سنا دیا. مسکرائے، فتبسم ضاحکا. حضرت سلیمان علیہ السلام کیا ہو گئے؟ مسکرائے. اللہ کا شکر ادا کیا کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ طاقت اور یہ قوت اور یہ علم عطا فرمایا ہے. یہ بات ختم ہو گئی. اب اس کے اندر جو اصل نقطہ ہے کہ دیکھیں کہ ایک چونٹی نے اپنی قوم کی خیر خواہی میں اور اپنی قوم کی بھلائی کے اندر گشت کیا اور نکل پڑی قوم کو بچانے کے لیے. مفسرین کہتے ہو سکتا ہے کہ وہ چونٹی تمام چونٹیوں کے سردار ہوں. نکل پڑی. اللہ رب العزت کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ ایک چونٹی ہو کر اپنی قوم کی بھلائی کے لیے نکلی ہے، تو اللہ نے اس کے نام سے سورت اتار دی جو قیامت تک پڑھی جائیں گی، جو قیامت تک پڑھی جائیں گی. تو جب ایک چونٹی اپنی قوم کے بھلائی کا کام کرے تو اللہ کو پسند آ جائے، تو تم اور ہم اگر اپنی قوم کے بھلائی کا کام کریں تو سوچو اللہ کو کتنا پسند آئے گا. اس لیے کہ اللہ رب العزت کی نظر میں تمام مخلوقات کے اندر سب سے افضل اگر کوئی مخلوق ہے تو انسان ہے. چونٹیوں کے عمل اللہ کو پسند آ رہے ہیں، تو جب انسان جو مخلوقات میں سب سے افضل سب سے اشرف ہے اس کا عمل اللہ کو کتنا پسند آئے گا. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا الدین النصیحہ. دین خیر خواہی کا نام ہے. دین کس کا نام ہے؟ خیر خواہی، دوسروں کی خیر خواہی. خیر خواہی کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے جیب میں پیسے ڈال دیے جائے، یہ بھی خیر خواہی ہے، خیر خواہی کا ایک حصہ ہے، لیکن یہ اتنی بڑی نہیں ہے جتنی بڑی یہ خیر خواہی ہے کہ اس کے نماز کی فکر کی جائے، اس کے روزوں کی فکر کی جائے، اس کے آخرت کی فکر کی جائے، اس کے قبر حشر کی فکر کی جائے. دنیا تو جیسے تیسے کٹ جائیں گی، آخرت کا مسئلہ ہے. باپ کے سامنے بیٹا اگر نماز چھوڑ دیتا ہے، پھر بھی اگر باپ کچھ نہیں کہتا ہے، تو گویا کہ یہ باپ بیٹے کے حق میں دشمن ہے، شفیق نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ اس لیے کہ اگر وہ چاہتا تو 2 پھٹکے لگا کے بیٹے کو نماز کا پابند بنا سکتا تھا، لیکن وہ خاموش رہا. اب یہ کل قیامت کے دن بے نمازیوں میں شمار کیا جائے گا. اس کا سبب کون بنا؟ باپ ہی بنا نا. تو یہ بھی خیر خواہی ہے کہ اس کو دین کی دعوت دی جائے. اسی لیے ہمارے بس میں جتنا ہے، جتنی ہماری اوقات ہے، صلاحیت ہے، جتنے
اللہ رب العزت نے فارغ اوقات ہم کو دیے ہیں، ہو سکے اتنا دعوت کے کام میں اپنا حصہ لگاتے رہنا چاہیے، یہ امت کی خیر خواہی کا کام ہے۔ اسی لیے تو چوتھے پارے میں اللہ نے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم سب کے سب بہترین امت ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ تم لوگوں کے بھلائی کا کام کرے اور لوگوں کو برائیوں سے روکے۔ یہ کام کریں گے تو اللہ رب العزت کے نظر میں ہم اچھے ہیں، ورنہ نہیں تو کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت نے ایک اور آگے جو حکمت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اتنی زبردست اللہ نے قوت عطا فرمائی، لیکن اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اترائی نہیں، گرائی نہیں، تکبر نہیں کیا، اور فوج کے سامنے یہ نہیں کہا کہ دیکھو میں کتنا بڑا بادشاہ ہوں کہ مجھے چھوٹی کی زبان بھی سمجھ میں آتی ہے، بلکہ سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کیا۔ کس کا شکر ادا کیا؟ اللہ کا شکر ادا کیا۔ اسی لیے اللہ رب العزت اگر ہمیں کچھ دے، مال ہے، علم ہے، صلاحیت ہے، کچھ عہدہ ہے، کچھ مرتبہ ہے، کچھ فضیلت ہے، اگر اللہ ہم کو عطا فرمائے تو سب سے پہلے ہمارے زبان پر اللہ کی تعریف ہونی چاہیے، اس لیے کہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ اللہ اگر یہ والا طریقہ آپ اپناؤ گے نا تو انشاءاللہ جس نعمت میں آپ ہو اللہ وہ نعمت اور بڑھائیں گا، اللہ نعمتوں میں کیا کریں گا؟ اضافہ کریں گا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے سورۃ القصص نازل فرمائی، 20ویں پارے کے اندر سورۃ القصص ہے۔ قصص کے معنی تھے قصے، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بڑی تفصیل سے اس میں نقل کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے جب سورت کی ابتدا فرمائی تو اس میں کہا کہ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفۃ منہم، کہ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے پہلے زمین میں فساد مچاتا تھا۔ اللہ نے اس کو ایک بڑا مقام عطا کیا تھا، لیکن اس نے اس مقام کی بے حرمتی کی اور اس کا غلط استعمال کیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ لڑکوں کو زندہ ذبح کرتا تھا اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ یہ آیت کا ترجمہ ہے، یہاں سے ایک کہانی شروع ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرعون کو بہت بڑی سلطنت سے نوازا تھا۔ فرعون صرف ایک شخص نہیں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، بعد کے انبیاء ہیں اس زمانے کے، اور خاص طور پہ مصر کے جتنے بھی بادشاہ آئے ہیں، ظالم بادشاہ، ان لوگوں کے القاب ہوتے تھے فراعین، فرعون، یہ ان کا لقب ہوتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایک فرعون تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے پہلے بہت زیادہ ظلم کرتا تھا، اس نے قوموں کو الگ الگ طبقوں میں بانٹ رکھا تھا۔ جاتی واد بولتے نہیں، یہ جو چل رہا ہے یہ فرعون کا طریقہ ہے، قبطی الگ، سبتی الگ، بنی اسرائیلی الگ، یہ ٹکڑوں میں بانٹ دیا تھا اس نے، فرعون نے۔ اور جو قبطی لوگ تھے، فرعون کے خاندان والے، فرعون کے قبیلے والے، ان کے قوم کے جو لوگ تھے، ان کو ایک بڑے بڑے عہدے اور بڑے بڑے مقام پر فائز کیا ہوا تھا۔ اور جو بنی اسرائیل کے تھے، جو انبیاء کے خاندان والے تھے، ان کے ساتھ غلاموں کا ویوہار کیا جاتا تھا۔ ایک نجومی نے، ایک کاہن نے فرعون کے پاس کہا کہ بادشاہ سلامت، بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری سلطنت کی نیم ہلا کے رکھ دے گا اور تمہاری سلطنت کو تباہ اور برباد کر دے گا۔ اچھا، فرعون کی نیندیں حرام ہو گئی، تو اس نے اس خواب کو اور یہ نجومیوں کی آگے کی باتوں کو سن کر اس نے یہ طریقہ اپنایا کہ بنی اسرائیل میں جب بھی جو بھی لڑکا پیدا ہوگا اس کو قتل کر دیا جائے، اور لڑکی ہوں گی تو اس کو چھوڑ دیا جائے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ 80,000 لڑکوں کو اس نے قتل کروایا۔ کتنے؟ 80,000 لڑکوں کو۔ بنی اسرائیل میں جاسوس کی طرح، جاسوس بن کے، بھیس بدل کے، اپنا حلیہ تبدیل کر کے فرعون کے کارندے گھوما کرتے تھے۔ جیسے ہی پتہ چلتا کسی کے گھر میں ڈیلیوری ہونے والی ہے، ولادت ہونے والی ہے، اور کوئی عورت حمل سے ہے، تو وقت سے پہلے ہی اس کے ساتھ میں لگ جاتے تھے، اور جیسے پتہ چلتا کہ اب وقت آ چکا ہے، بھیس بدل کے اس کے ارد گرد گھومتے تھے۔ جیسے ہی معلوم ہوتا کہ لڑکا پیدا ہو گیا، فوراً اس کو اٹھا کر لے جاتے اور قتل کر دیتے۔
پھر کسی نے فرعون کو یہ رائے دی کہ بادشاہ سلامت، اگر آپ اس طرح سے قتل کرتے رہیں گے نا تو پھر آگے چل کے غلامی کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی غلام نہیں بچیں گے، سارے لڑکے جب چلے گئے تو کام کون کرے گا، ہمیں ہی کرنا پڑے گا۔ تو کہا کہ پھر کیا کرے؟ فرعون کو ایک تدبیر دی گئی کہ 1 سال ذبح کرو اور 1 سال چھوڑ دو۔ جس سال بچے چھوڑ دیے جاتے ہیں اس سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ جس سال بچوں کو ذبح کرنے کا سال تھا اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ ذبح کرنے کے سال میں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ، اور قتل کرنا جو مقصد ہے فرعون کا وہ کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، اور اللہ رب العزت نے اسی سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر کے بتائے۔ تبھی تو جا کے اللہ کی قدرت سمجھ میں آئیں گی نا، تبھی تو کمال ہے نا، ورنہ چھوڑنے والے سال میں اگر پیدا کرتے اور پھر بچاتے تو یہ اللہ کی قدرت کا زبردست شاہکار نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ جیسے ہی پیدا ہو گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ڈرنے لگی، دل میں ایک بے چینی ہے، کیونکہ ماحول ویسا بنا ہوا تھا نا، لڑکے پیدا ہو گئے اٹھا کے لے کے جا رہے ذبح کرنے کے لیے، پریشان ہیں کیا کریں۔ قرآن اس کا نقشہ کھینچتا ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِي، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والدہ کو ہم نے الہام کیا، وحی کی۔ یہ وحی ایک قلب کے اوپر اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والدہ کوئی نبی نہیں تھی کہ ان کے اوپر وحی نازل ہو جائے۔ عورت تاریخ میں کوئی بھی ایسی ہے نہیں کہ جو عورت جس کو نبی بنایا گیا ہو۔ اللہ رب العزت عورت کو نبی نہیں بناتے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والدہ کے دل میں اللہ رب العزت نے یہ الہام کیا کہ ڈرو نہیں، اپنے بچے کو دودھ پلاؤ بنداس، ڈرو نہیں۔ لیکن اس کے باوجود اگر تمہیں یہ ڈر لگتا ہے کہ فرعون کے جاسوس آئیں گے اور تمہارے بچے کو لے جائیں گے ذبح کرنے کے لیے، تو پھر ایک کام کرو، فَالْقِيهِ فِي الْيَمِّ، دریا میں ڈال دو اسے۔ موسیٰ کو کیا کر دو؟ دریا کے حوالے کر دو۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایک صندوق بنایا اور صندوق بنا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس صندوق میں ڈالا اور اللہ کے وعدے پر یقین رکھا۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والدہ سے کیا کہا؟ الفاظ سنے، قرآن کیا کہتا ہے؟ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اے موسیٰ کی والدہ گھبراؤ نہیں، دودھ پلاؤ، پھر بھی ڈر لگتا ہے تو صندوق بناؤ اور اس میں موسیٰ کو ڈال کر دریا کے حوالے کر دو۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہارے موسیٰ کو تمہارے حوالے کر دوں گا، لوٹا دوں گا، اور لوٹاؤں گا صرف عام انسان بنا کے نہیں بلکہ اس کو ایک رسول بنا کے تمہیں لوٹا دوں گا۔ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، حالات خطرناک ہے، چاروں طرف سے دشمنوں کا پہرا ہے، جاسوس جگہ جگہ پہ لگے ہوئے ہیں اور فرعون کی سلطنت ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ کے وعدے پر یقین رکھ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں ڈال کر دریا کے حوالے کر دیا۔ یہ حوالے تو کیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک بڑی بہن تھی، بعض روایت میں ان کا نام مریم لکھا ہے۔ اس بچی سے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بہن سے کہ اس صندوق کے پیچھے پیچھے جاؤ، دور سے دیکھنا ہے کہ جاتی کہاں ہے، یہ کہاں جاتی ہے۔ اس سے ایک بات سمجھ میں آئی ہے کہ اللہ پہ بھروسہ کرنے کے بعد تدبیر کا اختیار کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سواری کو کھوٹے سے باندھ کر اللہ پر بھروسہ کرو۔ گاڑی باہر لگا دی اور اس پر چابی چھوڑ دی، اللہ حفاظت کرنے والے ہیں۔ بعض لوگوں کا یقین کبھی کبھی جوش مارتا ہے ایسا، تو گاڑی روڈ پہ لگا دیتے ہیں اور اس پہ چابی چھوڑ دیتے ہیں، بھول سے چھوڑ گئی وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ اللہ اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ دنیا دار الاسباب ہے، اللہ تو ساری کائنات کی حفاظت کر رہے، تمہاری ٹچی سی گاڑی کیا چیز ہے، لیکن اللہ نے ایک نظام ایک اسباب کے تحت چلایا ہوا ہے، تو تدبیر کا اختیار کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ وہ ہے نا غزوہ بدر کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ کنووں پر قبضہ کیا، بدر کے کنووں پر،
باقاعدہ تلوار چلانے والے، تیر انداز اور نیزہ باز سب کی تدبیر اختیار فرمائی اور پہاڑ کی طرف ایک لشکر کو کھڑا کیا۔ یہ ساری تدبیر اختیار کرنے کے بعد اللہ کے رسول نے اللہ سے دعا فرمائی کہ اے اللہ اب مدد نازل فرما۔ یہ نہیں کہ کچھ کرنا نہیں ہے اور بیٹھے رہنا ہے اور اللہ سب کریں گے، اللہ سب چیز پر قادر ہے، لیکن ہاتھ پیر تو ہم کو ہلانے پڑیں گے نا، ہاتھ پیر تو ہمیں ہلانے پڑیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن صندوق کے پیچھے پیچھے ہو لی، کسی کو احساس نہ، ایسے ٹہلتے ٹہلتے نکل گئی۔ اب وہ صندوق چل رہا ہے دریا میں، ہلتے 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 ڈولتے، وہ چلتے چلتے کہاں گیا؟ فرعون کے باغیچے میں۔ کہاں گیا؟ فرعون کے باغیچے میں۔ جس چیز سے بچا رہے تھے، جن لوگوں سے بچا رہے تھے، جن لوگوں سے خطرہ تھا، وہ صندوق وہیں جا کر رک گیا۔ آل فرعون آئے، خادم باندیا، اچانک ایک صندوق کو دیکھ کر سب کے سب دوڑ پڑے اور صندوق کو اٹھا لیا، یوں سوچ کر کہ اس میں خزانہ ہوں گا۔ اور جیسے ہی صندوق کو کھولا تو چمکتا ہوا چاند کے جیسا ایک خوبصورت بچہ نظر آیا۔ اب خدام تھے نا، کچھ فیصلہ نہیں کر سکتے تھے، فرعون کے پاس لے گئے اور جیسے ہی فرعون نے اس بچے کو دیکھا، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جیسے ہی اس فرعون نے گود میں لیا، موسیٰ علیہ السلام نے اس کی داڑھی پکڑ کے ایک تماچا لگا دیا، کھینچ دیا اسے۔ فرعون کہنے ہکلاہٹ سے کہنے لگا، یہ موسیٰ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ موسیٰ، اسے قتل کر دو، اس لیے کہ اس کی راتوں کی نیندیں ویسے ہی حرام ہو چکی تھی۔ جس کو اللہ پر بھروسہ نہیں ہوتا ہے، مرنے کا اور مرنے کے بعد کا یقین نہیں ہوتا ہے، وہ ہر وقت موت سے ڈرتا ہے۔ تو جیسے ہی اس کا چرچا حضرت آسیہ تک گیا، یہ فرعون کی بیوی ہے، فرعون کی، بائبل میں فرعون کی بیٹی لکھا ہے حضرت آسیہ کو۔ مفسرین نے یہ تطبیق دی ہے کہ فرعون کے شریعت میں بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا جائز تھا باپ کا، اسی لیے وہ بیٹی بھی ہو گئی اور کیا ہو گئی؟ بیوی بھی ہو گئی۔ اور وہ نہ اولاد تھا، اولاد نہیں تھی فرعون کو۔ حضرت آسیہ نے جیسے ہی دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، فوراً ان کے گود سے لے لیا اور سینے سے لگا لیا۔ قرآن کہتا ہے وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ، فرعون کی بیوی کہنے لگی کہ اس بچے کی وجہ سے تو میری آنکھیں ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون، ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ آگے چل کے ہمیں فائدہ دے دے یا مجھے فائدہ دے دے اور تمہیں اس کا احساس نہ ہو، ہم اس کو اپنا بیٹا بنائیں گے، ہماری کوئی اولاد نہیں ہے۔ پھر حضرت آسیہ کہنے لگی کہ تم نے کتنے 80-90 ہزار بچوں کو قتل کیا ہے، پتہ نہیں موسیٰ کب کا ذبح ہو چکا ہوگا، یہ کہاں سے موسیٰ ہے؟ پھر بھی اس کو اطمینان نہیں ہو رہا ہے۔ تو حضرت آسیہ نے کہا کہ تمہارے اطمینان قلب کے لیے میں ایک طریقہ آزماتی ہوں۔ ایک ٹوکری میں آگ کو رکھا، مفسرین کہتے ہیں کہ 2 ٹوکریاں رکھی، ایک میں آگ رکھا اور ایک میں ہیرے جواہرات رکھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ٹوکریوں کی طرف چھوڑ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، وہ نبوت کی وجہ سے، وہ شان کی وجہ سے، وہ عظمت کی وجہ سے وہ اپنے ہاتھ کو ٹوکری کی طرف ہی بڑھانے والے تھے۔ حضرت آسیہ نے کہا کہ اگر یہ واقعتاً موسیٰ ہے، اس لیے کہ جو تمہاری سلطنت کو تباہ کرے گا وہ کوئی معمولی آدمی تو نہیں ہوگا نا، تو اگر یہ واقعتاً موسیٰ ہے تو یہ ہیرو کی ٹوکری کی طرف جائیں گا، اور اگر یہ نارمل بچہ ہے تو یہ آگ کی طرف جائیں گا۔ چھوڑ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیرو کی ٹوکری کی طرف ہاتھ بڑھانے لگے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کو لے کر آگ کے ٹوکری میں ڈال دیا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوئلہ اٹھا کے منہ میں ڈال دیا، یہاں تک ہونے دیا، جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زبان میں لکنت تھی۔ کیا تھی؟ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ واحلل عقدۃ من لسانی، اے اللہ میرے زبان پہ جو گانٹھ لگی ہوئی ہے نا اسے کھول دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے۔ تو مفسرین کہتے ہیں بچپن کے واقعے کی وجہ سے ان کے زبان میں لکنت آئی تھی،
تو جب یہ منظر دیکھا تو فرعون کو اطمینان ہو گیا کہ ہاں چلو یہ موسیٰ نہیں ہے. اب دودھ پلانے کی باری آئی. بھوک لگی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو, رو رہے. تو محل میں جتنے بھی عورتیں تھیں سب کو بلایا گیا, دودھ پلانے والی عورتیں. کسی کا دودھ نہیں پی رہے. پھر پورے شہر کے اندر اعلان کروایا گیا, ساری عورتیں آئیں جو دودھ پلا سکتی ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا کرے, دودھ پلائے. اجرت دی جائیں گی, قیمتی تحفے دیے جائیں گے, معاوضہ دیا جائے گا. اس لیے کہ اس زمانے میں ڈبے کے دودھ نہیں ملتے تھے اور بوتل سے دودھ نہیں پلائے جاتے تھے. پتہ نہیں یہ ابھی عجیب و غریب زمانہ آ گیا ہے. اور بعض عورتیں تو اپنی صحت پہ کچھ فرق نہ پڑے اس لیے اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی تاکہ میری صحت خراب نہ ہو جائے, میری خوبصورتی پر داغ نہ لگے, اور ڈبوں کا دودھ پلاتی ہے. اللہ رب العزت نے جو ماں کے دودھ میں جو تاثیر اور جو طاقت اور جو صفت اور جو فوائد رکھے ہیں وہ ڈبوں کے دودھ میں نہیں ہے. اسی لیے تو آج کے زمانے میں ڈبوں کا دودھ گالی بن کے رہ گیا ہے. یوں لگتا ہے کہ تو ڈبے کا دودھ والا ہے, بولتے نہیں کیا, تو یہ گالی بن کے رہ گیا ہے. اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے, اس ماں کو سمجھنا چاہیے کہ تو تیرے مرضی سے اپنی اولاد کو دودھ نہیں پلاتی ہے, اللہ اپنے مرضی سے تیرے سینے میں دودھ اتارتا ہے. یہ رزق اللہ رب العزت نے تیری اولاد کے لیے تیرے سینے میں اتارا ہے. جب چاہے جب پیدا نہیں کر سکتے. اللہ کا نظام بھی بڑا زبردست ہے. پیدائش کے پہلے بھی ایک قطرہ دودھ نہیں نکلتا اور وقت کے گزرنے کے بعد بھی دودھ نہیں نکلتا, اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس بچے کا ذمہ اپنے ذمے لیا ہے, دودھ کا ذمہ. جیسے ہی بچہ ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے تو ڈاکٹر لوگ وہ جو ناف ہوتی ہے نا, نال, اس کو کاٹ دیتے ہیں. وہ نال اس کے غذا کا راستہ ہوتا ہے, پیٹ کے اندر رہتے ہوئے منہ جالی سے کور ہوتا ہے, تو سب کچھ ساری غذائیں اس کی نال کے ذریعے پیٹ میں جا رہی ہے. جیسے ہی ڈاکٹر باہر نکال کے اس کی نال کاٹ دیتا ہے, اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تو نے ایک راستہ بند کر دیا, میں فوراً دوسرا راستہ کھول دیتا ہوں. پھر حضرت آنے کے بعد آ کر کے چلانا شروع کر دیتے ہیں. پھر اس کی آواز بھی سن کے بڑا سکون لگتا ہے کہ بچہ زندہ ہے. اور جو دوسرا راستہ اللہ نے جو کھولا ہے نا, وہ پہلے راستے سے بہت بہتر ہے. پہلے راستے سے فقط ایک غذا کھانی تھی, لیکن جو دوسرا راستہ اللہ نے دیا ہے اس سے جو چاہے من چاہے غذائیں کھائی جا رہی ہے. کتنا بہترین انتظام فرما دیا. اور اللہ کا نظام بھی دیکھو کیسا زبردست ہے کہ گرمی کے موسم میں اللہ ماؤں کے سینوں میں ٹھنڈا دودھ پیدا کرتے ہیں, اور ٹھنڈی کے موسم میں اللہ ماؤں کے سینوں میں گرم دودھ پیدا کرتے ہیں. کون سی مشین کریں گے ایسا, آٹومیٹک, ماں کو بھی پتا نہیں ہے. اور جو لذت بچے کو ماں کے دودھ میں ہے وہ ڈبوں کے دودھ میں نہیں ملیں گی. فرعون نے اعلان کیا جو موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلائے گا اس کو معاوضہ دیا جائے گا. اب ساری عورتیں لائن لگی, بہترین کپڑے پہن کے. موسیٰ علیہ السلام کی بہنیں سب دیکھ رہی ہے. وہ ڈبے صندوق کے پیچھے ہی گئی نا, وہ تابوت کے, یہ سب منظر دیکھ رہی ہے. اس کے زبان سے نکلا قرآن کیا کہتا ہے, وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّي فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ. وہ کہنے لگی میں ایک گھرانہ جانتی ہوں جو اس بچے کو دودھ پلائیں گا, اور دودھ ہی کیا پلائیں گا بلکہ اس کی اپنا سمجھ کے, اپنا بچہ سمجھ کے اس کی پرورش کرے گا. فرعون نے کہا کہ بلاؤ کون ہے. وہ فوراً بہن بھاگتے بھاگتے اپنی اماں کے پاس آئی, کہا کہ اماں چلو. ابھی ماں کا دل اندر سے بے چین ہو رہا تھا, پتہ نہیں میرا موسیٰ کہاں ہے, دریا کے حوالے کیا ہے, زندہ ہوں گا کہ مر گیا ہوں گا. کیا دل کی کیفیت ہوں گی ماں کی. تو ایسی دل کی کیفیت کے عالم میں تھی کہ بہن نے آ کر یہ خوشخبری سنا دی کہ اماں موسیٰ صحیح سلامت ہے, لیکن ایک بات ہے کہ موسیٰ گئے فرعون کے دربار میں, بچا کس سے رہے تھے, صندوق میں ڈالا کیوں تھا, فرعون سے بچانے کے لیے, اور موسیٰ وہی پہنچ گئے. ماں اور ڈرنے لگی, کہا کہ ڈرو نہیں. اب اس کو دودھ پلانے کے لیے وہی فرعون بے چین ہے جو مارنے پہ تلا تھا, وہی فرعون وہی موسیٰ کو دودھ پلانے کے لیے بے چین ہے, پریشان ہے. کسی کے موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہیں پی رہے, آپ چلو آپ کا دودھ پئیں گے.
والدہ فوراً گئی، عورتوں کے لائن میں لگ گئی، بچے کو گود میں دیکھا فرعون کے. ابھی ماں ہے، اب اس میں چند دن تو گزرے ہوں گے، 1-2 دن تو گزرے ہوں گے، اور دودھ پیتے بچے کو دریا کے حوالے کیا ہے. اس کے بعد بچے کو دیکھ رہے ہیں، وہ بھی کس کے ہاتھ میں؟ کس کے؟ فرعون کے. اور میرا بچہ ہے. میرا ماں جب اپنے بچے کو دیکھتی، گمنے کے بعد جب بچہ مل جاتا ہے نا آدھے گھنٹے کے بعد بھی، تو اس کو سینے سے لگاتی ہے، چومتی ہے، چاٹتی ہے، سر پہ پیر پہ کہاں، اس کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ میں اس کو کیا کیا کروں اور کیا نہ کروں. اس کی ممتا جوش مارنے لگتی ہے. قرآن اس نقشے کو کھینچتا ہے. وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. موسیٰ علیہ السلام کے والدہ کا دل بڑا بے چین تھا، قریب تھا کہ وہ اظہار کرے کہ یہ میرا بیٹا ہے. یہ کون ہے؟ یہ میرا بیٹا ہے، یہ اظہار کرے. اللہ فرما رہے کہ ہم نے ان کے دل کو تھام لیا. ہم نے ان کے دل کو فوراً، دلوں کو تھامنے والے بھی اللہ ہے. جب دل میں گھبراہٹ پیدا ہونے لگی، اللہ سے مانگو، اللہ سکون عطا کریں گے. ایسی کیفیت کسی کے بھی زندگی میں کبھی بھی آ سکتی ہے، اور آتی بھی ہوں گی. بے چینی، پریشانی، ٹینشن کے حالات پیدا ہوتے ہیں. اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. فوراً دل اللہ رب العزت نے تھام دیا. جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کے والدہ کا نمبر آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام لپک کے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے والدہ کے گود میں چلے گئے. دربار سب دیکھ رہا ہے یہ کیا ہے. اور یہ موسیٰ علیہ السلام کے والد فرعون کے دربار میں بعض روایت میں لکھا ہے کہ نوکری کرتے تھے. تو نوکری کرنے، غلامی وغیرہ، جو غلاموں کا مکان ہوتا ہے، جھوپڑی نمان مکان ہوتا ہے، ان کے گھر والوں کے کپڑے، ان کا لباس بالکل غریبانہ انداز کا لباس ہوتا ہے. تو سب لوگ ان کو دیکھ کر حیران ہو گئے کہ موسیٰ علیہ السلام اس عورت کے پاس کیسے چلے گئے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے والدہ نے دودھ پلایا. دودھ پلانے کے بعد فرعون کہنے لگا کہ میری کوٹھی میں، میری محل میں ایک جگہ آپ کو متعین کر دیتے ہیں، آپ وہاں پر رہ کر اس بچے کو دودھ پلاؤ. ماں ہے نا، مان جاتی، لیکن اللہ نے ان کے دل کو تھاما ہوا تھا. کہنے لگے میں نہیں پلاتی. ابھی ایک آئی ہوں ایک مرتبہ دودھ پلانے کے لیے، سنا ہے کہ بہت رو رہا ہے بچہ اس لیے آئی ہے. میں نہیں پلاتی، میں پلاؤں گی لیکن میری ایک شرط ہے، میں اپنے کوٹے پہ لے جا کر پلاؤں گی، میں اپنے مکان پہ لے جا کے پلاؤں گی، میرا جو جھوپڑی ہے ادھر ہی لے جا کر پلاؤں گی، تمہارے محل میں نہیں. کہا کہ ٹھیک ہے چلو. اس کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں تھا اس کے پاس. لے جاؤ اپنے بچے کو، معاوضہ بھی دیا جائے گا ہر مہینے. اور 1 دن کا، مفسرین کہتے ہیں کہ 1 دن کا اس وقت میں 1 دینار حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، ان کے والدہ کو دیا جاتا تھا. کیا میرے اللہ کا زبردست نظام ہے. فرعون نے دوبارہ عزت کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے والدہ کو، ان کے بچے کو لوٹا دیا. اور لوٹاتے کیا، ساتھ میں اس کی اجرت بھی طے کر دی. اب اس کو پالنے کے، جو جس بچے کو مار رہا تھا، اللہ نے اسی بچے کو اسی سے پلوا کے دکھائے، اجرت دے کر. یہ فرعون اجرت دے رہا ہے پالنے کی، کس کو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. وہی فرعون مارنے کے در پہ تھا، کس کو؟ موسیٰ علیہ السلام کو. میرے اللہ کا نظام بڑا زبردست ہے، جو چاہے میرے اللہ کر سکتے ہیں. اسی لیے کبھی بھی حالات سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. اب کیا ہوگا، جہاں سے ہمارے راستے بند ہو جاتے ہیں وہاں سے اللہ کی قدرت شروع ہو جاتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام آ گئے اپنے ماں کے پاس. پھر دودھ پلانے کا زمانہ ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پلے بڑے، جوان ہو گئے. شاہی اعتبار سے ان کی پرورش ہو گئی، ان کی پڑھائی، ان کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کا ایجوکیشن سب شاہی انداز میں ہو گیا. پھر آگے قرآن کہتا ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے، اس کے بعد ایک الگ ہی قصہ ہے جانے کا. حضرت موسیٰ علیہ السلام ظہر کے وقت میں، دوپہر کے وقت میں شہر میں داخل ہو گئے تو دیکھا کہ 2 لوگ جھگڑ رہے ہیں. تو وہ 2 لوگوں کو جھگڑنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو دیکھ کر جب ان کے قریب گئے تو وہاں سے ایک نیا واقعہ شروع ہوتا ہے. وہ جھگڑنا، اس واقعے کے پاس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مصر سے مدین کی طرف جانے کا سبب بنا وہ واقعہ. تو انشاءاللہ وہ کیا واقعہ ہوگا، زندگی باقی رہی تو کل بیان کیا جائے گا. اللہ رب العزت قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں. اعتکاف میں بیٹھنے والے جو حضرات ہیں وہ دائیں بائیں جمع ہو جائے، اور جو اعتکاف میں نہیں ہے وہ بھی اگر ان کے ساتھ میں بیٹھنا چاہتا ہے تو بیٹھ جائے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.